بك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی، افطار نہیں کر سکتے مسجد میں، تو ابھی کر لیں اعتکاف کی نیت اور افطار بھی کر لیں. تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں. یہ ان کے لیے جو پہلے سے جن کی نیت نہ ہو، جنہیں ابھی ابھی نیت کی تو اس کے لیے. باقی جو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کی تو ظاہر کچھ نہ کچھ عبادت بھی کر لیتا ہے بندہ، درود شریف پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، یا اپنے اس وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے. تو اس کے لیے نئے سرے سے ذکر و درود کا یہ میں نے نہیں دیا مشورہ، صرف ان کے لیے جن کے پہلے سے نیت نہیں تھی اور ابھی ابھی افطار کے لیے نیت کی. اس میں بھی دیکھ لینا کہ افطار میں تاخیر نہ ہو. اگر سورج غروب ہو گیا ہے اور یقینی طور پر سورج غروب ہو گیا ہے تو نیت کرتے ہی افطار کر لی جائے، افطار کر لیا جائے. حدیث میں اس کی زیادہ کافی تاکید آئی ہے. اور تاخیر بلا وجہ کرنا یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے افطار میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. اس درود شریف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. شرح اس کی یہ ہے کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 نجی کے رمضان کریم کیا 26ویں روزے کی عصر پڑھ کے عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بالصواب دے سکوں، درست دے سکوں، ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد آصف ہے، گارمنٹ سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے میرا کہ ہم رمضان المبارک میں جو کھاتے پیتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، کیا بروز قیامت میں اس کا حساب کتاب ہوگا؟ افطار اور سحری کا ہے شاید. افطار اور سحری میں حساب کتاب نہیں ہوگا. باقی تو کپڑے اور دیگر جو رات بھر غذائیں کھائی جاتی ہیں، افطار جیسے افطار میں جو کھایا، افطار کا ہے، افطار میں جو کھایا اس کا حساب نہیں ہے. اب مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھایا، عرف میں اس کو بھی افطار بولتے نہیں. یہ افطار نہیں ہے، یہ ایک جدید کھانا ہے کہ اب کھانا کھا رہے ہیں. غالباً یہ افطار میں آ جائے، اس کی پڑھا نہیں اس کے بارے میں کہ افطار کہلائے گا. پھر چائے پانی کیا ہم نے افطار کہلائے گا، یا تراویح میں کے بعد پھر ریفریشمنٹ کیا، کیا یہ بھی افطار میں آ جائے گا؟ پھر وہ چھولے کچوریاں اور کیا کیا کھاتے ہیں. مستشفیٰ میں اب یہ نئے آ گئے نا تو یہ بڑھ گئے، تعداد بڑھ گئی. معلومات کی میں نے خوب کباب پکوڑے سموسے کھا کر آئے، حالانکہ تعداد بہت کم تھی اور سکون تھا ہاسپٹل میں، انتظار تھا کہ کوئی آئے، مطلب ایسی حالت ہو گئی تھی. اب کافی تعداد بڑھ گئی ہے.
تو انشاءاللہ یہ کھانے پینے میں نے معلومات بولا یہ کراچی والوں کی تعداد ہے. پنجابی سیٹ ہے. پنجابیوں کو موقع نہیں ہے نا سر, موقع نہیں ہے, ان کا گھر قریب نہیں ہے. ان کے گھر قریب ہیں, ان کو راستے پتہ ہیں, کہ گھروں سے ان کے کباب سموسے آ جاتے ہوں گے, تو پھر یہ دوستوں سے منگوا لیتے ہوں گے. تو اس لیے پنجابی محفوظ ہے. زیادہ کھاؤ گے زیادہ پھنسو گے. انشاءاللہ آسانی ہوگی, روزے بھی آسانی گزریں گے, رات کی عبادت میں بھی دل لگے گا, تراویح میں بھی دل لگے گا. کم کھاؤ گے تو یہ کھا پی کر ابھی ہاسپٹل میں آ رہے ہیں مطلب. تو اب یہ کراچی والے بھی اللہ کرے مجھے سن رہے ہوں, یہ وہاں ہوتے ہیں وضو خانہ اور اس طرف ہوتا ہے, ابھی بھی اس طرف رونق لگی ہوئی ہے. تو یہ شاید میری باتیں نہیں سن رہے ہوں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے لاکھوں روپے کی دواؤں کا بھی صرف ہو رہا ہے, خود اپنا وجود بھی تکلیف میں, عبادت میں رکاوٹیں ہو رہی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے جب وہ پیٹ کا کفر مدینہ کتاب لکھی تھی نا, اور اس کے بعد آداب طعام وغیرہ کتاب لکھی تھی, اور اسے کچھ عرصے پہلے کی اگر میں بات کروں جب آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی, تو ایک عرصے کے بعد تو ہمیں پتہ چلا کہ کھانے پینے کا صحت اور بیماری سے کتنا گہرا تعلق ہے. یہ ٹاپک جو ہے نا, یہ کھانا پینا, صحت, بیماری, اس طرح کا ٹاپک باہر اتنا ہوتا نہیں ہے. تو یوں مطلب کہ جو کھاؤ پیو تو کھانے پینے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو کھانا پینا بھی بیمار کرتا ہے, کھانا پینا موٹا کرتا ہے, کھانے پینے سے اس طرح کی چند چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہے اس طرح کی ڈسکشن. لیکن کھانے پینے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے, یہ شربت پینے سے, یہ کرنے سے وہ بیمار ہو جاتا ہے, یہ بہت بعد میں پتہ چلا ہے حضور, اتنا پہلے پتہ ہی نہیں تھا. تو اب آنے والے کو نہیں پتہ ہوئے تو کیا کرے, وہ ابھی آیا ہے تو وہ رمضان ہے تو وہ 20 دن, تو پھر آخری کے 10 دن تو بولے یار چلو اتنا ہوا ہے تو تھوڑا اور بھی ہو جائے گا. نہیں, عید میں بھی ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہوں گے, ڈاکٹر بھی عید کی چھٹی کرتے ہوں گے. ایمرجنسی میں مل جاتے ہیں, او پی ڈی میں مل جاتے ہیں. اب مل جاتے ہیں. ڈاکٹروں کی بعض چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں کے لیے یہ کرتے تو ہیں ڈاکٹر وغیرہ, اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ آئیں گے ہمارے پاس, خالی ہم کو بھی نہیں بیٹھنے دیں گے. ہسپتال میں ایمرجنسی اسٹاف ہوتا ہے حضور. بس یعنی موٹاپا خود بیماری ہے. یعنی موٹاپے میں جو بیچارے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا نہیں ہے. یعنی بعض اوقات کھانے پینے سے نہیں ہوتا موٹاپا, بعض اوقات دواؤں سے بھی ہوتا ہے, کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو کھانے پینے سے بھی ہوا ہے تو خیر, اب پیٹ بھر کے کھانا گناہ بھی نہیں ہے. دنیا میں اس کی سزا ہمارے سامنے ہے, جو بھی ملتی ہے. ہم کھانے پینے سے بعض اوقات بدن بھاری ہو جاتا ہے اور پیٹ ڈسٹرب رہتا ہے. تو ہاں, جب یقین وہ ظن غالب ہو جائے نا کہ اب یہ کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا, تو اس کا الگ مسئلہ ہے. یہ باہر شریف میں لکھا ہے کہ پیٹ بھر گیا, اب اس کا غالب خیال جمتا ہے کہ اب کھاؤں گا نا تو پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا, یعنی بیمار پڑ جاؤں گا, پیٹ خراب ہو جائے گا, یا جو بھی ہوتی ہے بیماری سب اندازہ کر سکتے ہیں شاید سوچیں تو. تو یہ اگر ظن غالب آ جائے تو اب مزید کھانا حرام ہے, اب مزید کھانا. ورنہ یہ پیٹ بھر کے ویسے ریگولر جو کھاتے ہیں ان کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے. لیکن ہماری حالت یہی کہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, پیٹ بھر جاتا, دل نہیں بھرتا, کھائے جا کھائے جا کھائے. تو رمضانوں میں نہ جانے کتنوں کا وزن بڑھ جاتا ہوگا. میں حالانکہ وزن گھٹا نہیں سکتا ایج کے حساب سے کہ کمزور پڑ جاؤں گا, لیکن رمضان میں ابھی میرا 1 کلو کم ہو گیا ہے. میں متصل مجھے کھانے کا موقع نہیں ملتا. عوام پتہ نہیں کھاتی ہے نگلتی ہے, میں کھا نہیں پاتا ہوں. تو اذان کا ٹائم آ جاتا ہے اور اتنا سارا بچا ہوا تھا میرے حساب سے جو نکلا ہوتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے. اب پھر جا کے تراویح پڑھو اور بھاگ کے تیاری کرو, مدنی مذاکرے میں آؤ. پھر رات میں عام طور پہ کچھ کھانے کا ذہنی مطلب نہیں ہے میرا, وہ دانت میں پھر دانت صاف کرو, تھوڑا آرام کر کے پھر اڑیا اور یہ پھر میں اٹھ کے ڈرائی فروٹ کھاتا, میں نے بتایا تھا اس میں غذائیت ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے. بہرحال لے کے اس کے باوجود میرا 1 کلو تھوڑے دنوں میں 1 kg کم ہو گیا ہے وزن. الحمدللہ میں خوش ہوں اس سے. جتنا وزن مطلب نارمل ہوگا, ابھی بھی میرا وزن نارمل نہیں ہے میرے حساب سے, اور کم ہونا چاہیے, لیکن کم کرنے کا حوصلہ نہیں ہے,
ہمت نہیں ہے. کمزوری پھر زیادہ بیماریاں لاتی ہے بعض اوقات. لیکن عوام جس طرح کھاتے ہیں اس طرح میرا برسوں سے سمجھو انداز ہی نہیں ہے کھانے کا. جب سے وہ کفل مدینہ کا رسالہ کتاب آئی ہے نا بھوک کے فضائل وغیرہ تو اب وہ انداز نہ رہا میرا کھانے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فضيلة الشيخ محمد الياس العطار القادري حفظك الله وأدام عليك الصحة والعافية وأعطاكم العمر المديد والعمل الصالح السديد إن شاء الله ونفع الله بكم ونفعكم ومدكم ببلد من عنده. وقد علمت بأن الآن هو مناسبة ولادتكم فنبارك لكم بهذه المناسبة اللطيفة وكثر الله من أمثالكم إن شاء الله. نبارك لشيخنا محمد الياس العطار القادري بذكرى ميلاده في 26 رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سنة خير وسنة فرج وسنة رضا من الله سبحانه وتعالى وسنة تمكين للإسلام والمسلمين. نبارك لشيخنا الشيخ محمد الياس العطار القادري في ذكرى ميلاده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وفي طاعته وفي ذريته وفي كل أحبابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهني حبيبنا الشيخ الفاضل الجليل الشيخ محمد الياس العطار القادري بمناسبة ميلاده في هذه الخواتيم المباركة وهو تاريخ مبارك. نسأل الله ينفع به الأمة إلى يوم الدين. ونهني كل ما شاء الله الأمة المحمدية بهذه الخواتيم وكذلك نهني شيخنا الشيخ محمد الياس العطار بذكرى ميلاده. نسأل الله أن يتم عمره في عافية وصحة ونفع لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. في هذا اليوم المبارك الذي نحن في ليلة 26 من هذا الشهر المبارك الذي حصلت فيه ولادة سيدنا الشيخ أبي بلال محمد الياس العطار القادري الذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به البلاد والعباد وقد نفع سبحانه وتعالى به. من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمام مواجهة القبر الشريف أهني الشيخ محمد الياس القادري شيخ الطريقة القادرية بباكستان. أهنئه بولادته المباركة وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع به وبطلابه بدعوته المباركة. ودعوته وقد انتشرت في الآفاق وهي قائمة على الكتاب والسنة. میں جناب حضرت علامہ محمد الیاس قادری صاحب کو 26 رمضان المبارک کے موقع پر ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی دین کی خدمت اور تبلیغ کے لیے حضرت کو لمبی زندگی عافیت والی صحت والی عطا فرمائے. اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اور ملک و ملت کے لیے بھی دعا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. میں 26 رمضان پہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو ان کی سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور جیسے ماشاءاللہ ان کا ایمان میں اضافہ اس طرح ان کے صحت میں رزق میں اور عمر خیری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں 26 رمضان کی مولانا الیاس قادری صاحب کی آج ولادت کا دن ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور اسی طرح ہمارے سروں میں سلامت رہیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں. ماشاء اللہ عرب دنیا سے بھی اور مدینہ منورہ سے بھی ایک شیخ تھے اور یہ ہمارے یہاں کے پاکستان کے بھی کچھ مفتی صاحب تھے تو کچھ قائد دین تھے. انہوں نے میرے بارے میں اچھے اچھے جذبات کا اظہار کیا, مجھے دعائیں عطا کی. اللہ پاک ان سب کی دعائیں مجھ گناہ گار کے حق میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان سب کے حسن ظن سے بھی مجھے بہتر بنا دے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. ویسے آپ 26 رمضان آپ کی ولادت ہوئی, آپ کی ولادت کا وقت کیا تھا؟ میری بڑی بہن نے کہا تھا کہ وہ 26ویں کو شام کو غروب آفتاب سے پہلے مطلب تمہارے پیدا ہونے کے بعد 27ویں رات شروع ہوئی. یعنی اب بھی ولادت کا وقت ہے اور آپ نے ایڈوانس بھی دم دام مچا دی تھی.
हमारे पास टाइम तो उस टाइप होता है नहीं। अब इस वक्त विलादत का वक्त है मेरी, हम इंशाल्लाह इस वक्त दुआ करेंगे, बकौल मेरी बड़ी बहन के दुआ कर दें अल्लाह पाक सलामती अता करे, दराज़ी उम्र बिल खैर अता करे, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, खुशियों भरी, नेकियों भरी, राहतों भरी अल्लाह पाक तवील ज़िंदगी अता फरमाए, इनका साया दराज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 76वां शुरू हुआ या ख़त्म हुआ? 76 खत्म, 77वां शुरू हुआ। लेकिन मेरी उम्र का एक सालगिरह में यही होता है कि एक साल जैसे और कम हो गया, जो भी मेरे मुक़द्दर में ज़िंदगी है उसमें से अल्लाह पाक बस आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और पिछले गुनाह सारे माफ़ और आइंदा गुनाह ना हो, अल्लाह करे। क्या खुशी हो चंदे, क्या खुशी हो दिल को चंदे ज़ीस्त से, गम ज़दा है, क्या खुशी हो दिल को चंदे ज़ीस्त से, गम ज़दा है जान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके मान या मत मान आखिर मौत है। बहुत अच्छे शायर हैं वो, इल्मी ये उनका तखल्लुस था। गालिबन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में से थे जिन्होंने खुतूब इल्मी लिखा है, शायद उनका कलाम, शायद बहुत अच्छा पुरसोस कलाम है ये, मौत पर इन्होंने लिखा है, आखिर मौत है, आखिर मौत है। पहले हमारे यहाँ काफ़ी पढ़ा भी जाता था, अभी पढ़ा जाता, कभी कभी मौका मिलता, ये कम पढ़ा जाता है। शब बारात में या शब ये आज जैसे 27वीं शब होती है तब इस तरह के इज्तिमात वगैरह में बाज़ औक़ात पढ़ा जाता है, बाज़ औक़ात। मुख्तसर सी ज़िंदगी पर बंदा क्या खुशी करे, मेरा दिल तो गमगीन है, गमज़दा है जान आखिर मौत है। कि मौत तो ये कि मौत से करीब तर हम होते जा रहे हैं। सालगिरह की खुशी है बाहर से तो पर एक मन को मनाने वाली होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर सालगिरह का जो भी होता है इसमें वो दीन का पहलू ही गालिब है, दीन का काम होता है, नेकी की दावत होती है, कुरान करीम की तिलावतें और इसाले सवाब और जो भी होता है दुनिया देख रही है। वरना ज़ाती तौर पर यानी कि मैं अपने तौर पर कल्बी तौर पर मतलब कोई वो खुशी का माहौल मेरा अपना इतना नहीं होता। भाई देख के ज़रा नफ्स को अच्छा तो लगता ही है, लेकिन कल्बी तौर पर अंदरूनी तौर पर यह कि दिल समझो सहमा है कि मज़ीद मौत करीब आ रही है, मज़ीद मौत करीब आ रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अल्लाह पाक ईमान की सलामती दे और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में मौत नसीब फरमाए। तो रमज़ान भी जा रहा है, बड़े अरमानों से इंतज़ार था कि रमज़ान आएगा, ये होगा वो होगा, यूं करेंगे ये करेंगे, कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। हाय तड़पा के रमज़ान चला है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, देख कर चांद में रो पड़ा था, देख कर चांद में रो पड़ा था, सामने
جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جاں فدا تجھ پہ قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہ گار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے۔ میرا نام محمد سفیان ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سحری کے بعد ڈکار ٹائپ کی آتی ہے جس کے اندر گلے کے اندر پانی نما کچھ محسوس ہوتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں اور میری فیملی کے لیے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ وہ ڈکار میں جو پانی آتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، بعض کا تیکھا پانی چڑھتا ہے، یہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، یہ اتر جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے روزے میں کوئی سے فرق نہیں پڑتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آج کا سوال امیر سنت کی بارگاہ میں ہے، مجھے آج یہ جاننا تھا کہ تراویح کے دوران بہت سے لوگ نیند میں ہوتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس میں یہ کہ جو رکن اگر پورا نیند میں کوئی گزر گیا تو اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جیسے کہ رکو میں سو گیا، پورا رکو اس کا سوتے میں گزرا، اور اب یہ جیسے کہ سجدے میں گیا، یہ رکو اس کا رہ گیا تھا،
अब रुकू रह गया, सलाम भी फेर दिया तो अब नमाज ना हुई, कि रुकू तो इसने छोड़ दिया ना। और अगर कुछ हिस्सा उस रुकन का उसमें हो गया नींद में, और कुछ हिस्सा जागते में गुजरा, और फर्ज वाजिब ये सब उस हिस्से में अदा हो चुके हैं, तो नमाज हो जाएगी और बिला कराहत होगी। अब अगर कोई मकरूह तहरीमी सूरत बनी, अच्छा इमाम के पीछे है, देख ले उसको, मैं पता नहीं मुझे भी, वो इसका बस पड़ा है कि वो पूरा रुकन सोते में गुजरा, उसी पर रहे मुर्गे, पूरा रुकन सोते में गुजरा तो वो रुकन दोबारा अदा करना होता है। अगर अदा नहीं किया और इस तरह नमाज पूरी कर ली तो फिर नमाज नहीं होगी। तो वो 2 रकात तरावी या फर्जों में या कोई भी नमाज हो, उसमें अगर ये इस तरह कोई रुकन सोते में गुजरा तो वो दोबारा अदा करना होता है, वरना नमाज नहीं होती, दोबारा पढ़नी होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो कपड़े फोल्ड करने का जो हुक्म है नमाज में, ये मर्दों के लिए ही है या मतलब कपड़े फोल्ड करने की जो मना है, तो ये सिर्फ नमाज का हुक्म कपड़े फोल्ड करने का मर्दों का, या ये मर्दों के लिए ही है या औरतों के लिए भी है? दोनों ही के लिए ना। सर वो हदीस पाक में तो मुतलक है, कफ़े सौब से सरकार ने मना फरमाया। यानी इसमें 2 चीज़ें बयान फरमाई हदीस पाक में, कफ़े सोब और बालों का जूड़ा बनाने से। तो जूड़ा बनाना है वो तो मर्दों के साथ ख़ास ममानात है, औरत के लिए मना नहीं है वो। लेकिन कफ़े सोब यानी कपड़े को समेटना जो है, फोल्ड करना, ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। ये जूड़ा बोलते हैं, वो हमारी मेमनी ज़बान में इसको आम्बोड़ो बोलते हैं। इस वक्त मुझे मेमन भी काफ़ी सुन रहे होंगे, दूसरे मुल्कों में मेमन उर्दू कम समझते होंगे, तो आम्बोड़ो पानी मेमनी में आम्बोड़ो चुनता ने, उर्दू में इनके जूड़ा। ये पीछे वो बालों को यूं गट्ठा करके वो, ये पुरानी तरकीब है, अब तो नहीं बांधते लोग। मर्द भी क्या बांधती बड़ी अब मर्द कर रहे हैं, अब तो पोनी बांधते हैं। वो टेल कहलाती है पोनी, और इसके बाद तरक्की हुई है, जूड़ा बना रहे हैं, आज जोड़ा भी बना रहे हैं, पलट रहे हैं। अंबोड़ो बना भी रही है, माड़ू बना रही है, माड़ू अंबोड़ो बना रही है, मारू अंबोड़ो बना रही है। क्या हो गाँव नरम नहीं आना, अल्लाह देखा रहे बिना वो मसलो थी भी है। औरतें भी अब बना रही हैं। अच्छा, और तो बने तो मारो भी बने था। अब अपने को वास्ता तो पड़ता नहीं, क्या करें। अपने घरों में जो 2-4 है उनमें एयरपोर्ट, ये मंजर एयरपोर्ट तो बता रहे देखा रहा था। अच्छा, एयरपोर्ट तो चुनू था, एयरपोर्ट पे तो इधर उधर देखने ऐसा होनी थी, आंखें ना कार में। अब भाई ये 5 अच्छी ने सेल्फी बनाया था, अंबोरा वाला, अंबोरा ने टेल वाला जी ने सेल्फी बनाया था। अच्छा, हाँ, पाटेली जीन्स हाँ, ये तो आँखों ने कार में रखी थी हमारू, इतनी बेपर्दगी एयरपोर्ट पे, इंतहा बेपर्दगी की, यूं करो तो बेपर्दगी, नीचे देखो तो बेपर्दगी। आदमी जाए तो जाए कहाँ, मदीने। तो बचना बहुत दुश्वार होता है। एक से एक उधर तो एक से एक आइटम होते हैं, एक से कार्टून होते हैं, कहूँ तो भी चले शायद। तरह तरह के लिबास, खराश तराश, कोई समझ नहीं आती या किस दुनिया में आ गए एयरपोर्ट पर। जितना हो आदमी, मेरे लिए बड़ी दुश्वारी होती है, मैं स्पीड पकड़ नहीं सकता। अब मेरे साथ जो बंदा होता है साहिब भाई, वो बाज़ वक्त आगे बढ़ जाता है, उसको ढूंढने के लिए वो निगाहें घुमानी पड़ती हैं, और ये लाजमाइश, बहुत बड़ी आजमाइश होती है मेरे लिए। अब करूँ क्या, मैं बिछड़ जाऊँगा तो परेशानी। तो ज़्यादातर तो कोशिश करता हूँ उसका कंधा पकड़ लूँ, वो गाड़ी होती है उसको पकड़ लूँ, ताकि उसकी रफ्तार कम हो, मेरी रफ्तार मैनेज हो जाए दोनों की। और कभी ये होता है कि व्हील चेयर भी करवानी पड़ती है, मगर इस बार व्हील चेयर हमने नहीं करवाई, आती दफा नहीं करवाई थी। अल्लाह करे जरूरत ना पड़े आपको कभी भी। बेहतरी थी तो मैंने कहा चलो चल लेते, मुफ्त नहीं मिलते व्हील चेयर, इतने पैसे लेते हैं। हाँ, सी चढ़े इतने पैसे लेते हैं व्हील चेयर के। दुआ करें तवाफ भी पैदल हो, सही भी पैदल हो इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह आमीन। हज के भी सारे मामलात अगर अल्लाह नसीब करे तो वो भी पैदल होते रहे इंशाअल्लाह।
عرفہ سے مزدلفہ پیدل مختلف جو بھی حج کے مناسک ہیں، اور وہ جب تک وہاں کی حاضری ہو، پھر یہاں کی جب تک زندگی ہے، اگر بقی نہیں ملتی تو اللہ صحت دے، عافیت کا آمین آمین۔ محدود نہ مانگا جائے، جی جی، اللہ پاک کے اس میں تو محدود نہیں ہے اس کا خزانہ، تو مانگنے کی گھڑیاں ہیں، اور یہ تو واقعی سارا ہی مہینہ مقبولیت کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز پوری کر لی، سجدہ سہو واجب تھا تو سلام دونوں طرف بھلے پھیر لیا، اگر کوئی کام منافی صلاح نماز کے الٹ نہ کیا ہو، مثلا کھا پی لیا یا بات چیت کی یا قصدن بے وضو ہوا، تو قصدن کی یہاں قید ہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں کہ ویسے بے وضو ہو گیا تو اس نماز کو کنٹینیو کرنے کی صورت ہے، لیکن یہ بہت مشکل مسائل ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کا کوئی منافی صلاح فعل ابھی تک نہیں کیا تو سجدہ سہو کر سکتا ہے، نماز پوری ہو جائے گی اس کی، ورنہ یہ کہ دوبارہ پڑھے۔ اگر کسی کو کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے، ہاں، سب کو بولتے نہیں پھرنا چاہیے، اگر ہاں اچھا اس وقت کروٹ بدل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار تھتکارے لیفٹ سائڈ میں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پہلو بدلنا ہے، سائڈ بدلنی ہے۔ اٹھ کے کسی کو بتائے نہیں؟ برا خواب بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا خواب بھی اہل کو بتائے، نہ اہل کو نہ بتائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام کی نسبت کی برکت بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا ثبوت ایک حدیث پاک سے ملتا ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ پاک، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جہنم کے اندر چلے جاؤ، جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بخشے ہوئوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جس جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے آئیں گے۔ یہ ہے نسبت اولیاء کی برکت۔ تو آئیے توبہ بھی کر لیتے ہیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے نحوست بڑھ رہی ہے دم بادم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بادم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، کمر توڑی ہے سیاں نے دبایا نہ سو شیطان نے، کمر توڑی ہے سیاں نے دبایا نہ سو شیطان نے، کمر توڑی ہے سیاں نے دبایا نہ
شیطان نہ کرنا حشر بھرم مولا گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا کرم ہو از تو پہلے سید عرب و عجم مولا اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا کرنا حشر میں پرسش میری غاب سبب بخشش نہ کرنا حشر میں پرسش میری غاب سبب بخشش عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ مولا گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں بنے گا میرا کیا کرم فرما کرم مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں گئتا ناراضی مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں گئتا ناراضی تو ناخوش جی سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا میرا غمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو مغیر رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے مہے رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا مہے رمضان کے صدقے میں
اب مشرف حج سے فرما دے چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا. اللهم آمين. الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني رمضان وسلم رمضان لي. اللهم سلم من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 26ویں روزے کی شام ڈھلنے کو ہے. آفتاب غروب کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں کراچی میں. اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے. جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی اب جا رہا ہے. 27ویں شب آیا چاہتی ہے. اے اللہ پاک ہم سے کوئی عمل نہ ہو سکا. ماہ رمضان اب آخری سلام پر رہا ہے. الہ العالمین جن پر کرم ہوا ان کے صدقے ہمارا بھرم رکھ لے. ہم پر کرم کر دے. ہمیں مغفرت سے نواز دے. بے حساب بخش دے. اے اللہ پاک جہنم سے آزاد کر دے. جہنم سے آزادیوں کا عشرہ ہے. اے اللہ پاک جن جن کو جہنم سے آزادی ملی انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے. اے اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ پاک آئندہ ہم گناہ نہ کریں. اے اللہ پاک آئندہ تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانی نہ کریں. ہم نیک بن جائیں. پرہیزگار عاشق رسول عاشق صحابہ اہل بیت و اولیاء کرام بن جائیں. الہ العالمین اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا. ہمیشہ 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 کے لئے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ پاک اگر تو ناراض ہوا تو ہم کس کے دروازے پر جائیں گے. اے اللہ پاک جس سے تو ناراض ہو تیری قسم وہ برباد ہے برباد ہے برباد ہے. اے اللہ پاک ہمیں بربادی سے بچانا. ہلاکت سے بچانا. تباہی سے بچانا. ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ پاک بس تو ہم سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی مل جائے. تنگ دستیاں دور ہوں. محتاجیاں دور ہوں. اے اللہ پاک جن کو دشمن تنگ کرتے ہیں ان کی حفاظت ہو. دشمنوں کو مغلوب کر دے. مظلوموں کو غالب کر دے. الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ظلم سہ رہے ہیں سب کی غیب سے امداد فرما. اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اے اللہ پاک
दुनिया जहान के मुसलमानों को शाद व आबाद रख, सब पर रहमत की नजर फरमा, हम सबको एक और नेक बना दे, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं, बेपर्दगी का खात्मा हो जाए, बेहयाई का खात्मा हो जाए, फहाशी दम तोड़ जाए, शर्म व हया का दौर दौरा हो जाए। ऐ अल्लाह पाक अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जे हो, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमन्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह पाक 27वीं शब आ गई, क्या पता यही लैलतुल क़द्र हो, मगर हम ना कदरों के क्या कहिए, हमें कद्र नसीब फरमा दे, एक एक लम्हे की कद्र मिल जाए। अल्लाह पाक हम इबादत से गाफिल बंदे हैं, हमें इबादत की सआदत मिल जाए, हम गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, हम पाक साफ हो जाए। अल्लाह पाक हमें पाक साफ कर दे, अपनी पसंद का बंदा बना ले, अपने मकबूलों में शामिल कर ले, तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। करम कर दे मेरे मौला, अब तो करम कर दे मेरे मौला, मान जा करम कर दे, हम पर रहमत 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 फरमा। बड़ी नाफरमानियाँ की हैं मगर तुझ तेरी रहमत से मायूस नहीं है। अल्लाह पाक तो हम पर रहमत कर दे, हमेशा 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 के लिए राजी हो जा। अल्लाह पाक जहन्नम का अज़ाब हमें मत देना, जन्नत में बेहिसाब दाखिला देना। तेरे करम के खजाने में कोई कमी नहीं, न कभी थी न है न होगी। अल्लाह पाक अपने करम से आज दुआ में शामिल ये मुट्ठी भर तेरे बंदे बख्शे गए, जन्नत में बेहिसाब चले गए, तो तेरा यकीनन कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमारी बिगड़ियां बन जाएंगी। हम पर रहमत की नज़र कर दे, हमें बख्श दे। अल्लाह पाक हमारे बीमार शिफा याब हों, मकरूज कर्जों से खलासी पाएं। अल्लाह पाक जिनकी रकमें फंसी हैं इनके हुकूक मिल जाएं। अल्लाह पाक जो दुखी हैं वो सुखी हो जाएं। या अल्लाह पाक परेशान हाल खुशहाल हो जाए। अल्लाह पाक मजलूम कैदी लिया हो जाए। अल्लाह पाक घरेलू झगड़े खत्म हो, घर अमन के गहवारे बने, रिश्तों की रुकावटें दूर हो। अल्लाह पाक जिनको औलाद की वजह से परेशानी है, इनकी औलाद को फरमा बरदार कर दे, और अल्लाह जो बे औलाद है इनको नेक औलाद आफियत वाली विलायत का ताज पहनी हुई अता कर दे। अजान का जवाब दीजिए। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का।